بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت بہترین بدلہ اور بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 35، بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، یعنی اسلام کے احکام پر عمل کرنے والے اور عمل کرنے والیاں اور ایمان کے عقائد کے مطابق عقیدہ رکھنے والے مرد اور عورتیں اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، یعنی وہ نیک اعمال اپنی خوشی سے کرنے والے ہوں، زبردستی سے نہیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، یعنی نیت اور عمل میں سچے ہوں، ریاکار اور منافق نہ ہوں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اس میں تواضع جو تکبر کی ضد ہے وہ بھی داخل ہے، اور نماز اور عبادت میں توجہ قلب اور جوارح سے بھی داخل ہے، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اس میں زکوٰۃ، صدقات، نافلہ سب شامل ہیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اس میں روزہ فرض اور نفل سب آ گیا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور بکثرت خدا کی یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، جو اذکار مفروضہ کے علاوہ اذکار نافلہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم یعنی جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ تم اس بات کو خوب جان لو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، کہ دیکھیں کون ان کی محبت کو ترجیح دیتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ سو تم ان کی محبت کو ترجیح مت دینا، اور اگر ان کے منافع کی طرف نظر جائے تو تم اس بات کو بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں بڑا بھاری اجر ہے اور انعام موجود ہے، جس کے سامنے یہ فانی منافع کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر مختلف نیک اعمال کرنے کا بدلہ اجر عظیم عطا کرنے کا وعدہ عطا فرمایا۔ سورہ نساء آیت نمبر 74 میں ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں یا نمازی بنتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم جنت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا اجر ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 3، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، انہیں لوگوں کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ امتحان لیا ہے، ان کے لیے بھی مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، اللہ کے ساتھ مضبوطی سے منسلک رہے، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے اختیار کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 162 میں ارشاد فرمایا، راسخ فی العلم حضرات اور وہ حضرات جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سابقہ شریعتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے لیے۔ سورہ یاسین، جو تنہائی میں خدا کے خوف سے گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ سورہ حدید، صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے۔ سورہ ہود، صابرین صالحین کے لیے۔ ان مذکورہ اعمال میں کچھ تو ایسے ہیں جن کا مجموعی طور پر ایک مسلمان میں پایا جانا ضروری ہے، اور بعض فضیلت کے درجات کے ہیں، اگر وہ نہ بھی پائے جائیں تب بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا، لیکن ایسے مذکورہ اعمال پر جنت کے اجر عظیم کا وعدہ یقینی ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور یہ کفار لوگ دنیاوی زندگی پر اور اس کے عیش و عشرت پر اتراتے ہیں، اور ان کا اترانا بالکل فضول اور غلط ہے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی اور اس کے عیش و عشرت آخرت کے مقابلہ میں بجز ایک معمولی سامان کے اور کچھ بھی نہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 26۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر سامان دھوکے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا کی حالت کو بہت معمولی اور اس کی شان کو بہت حقیر فرمایا ہے، اور مزید یہ کہ یہ گھٹیا فانی بہت کم اور زائل ہونے والی ہے۔ حدیث شریف میں اس طرح سے وارد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر اس طرح کے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو دریا میں ڈبوئے، پھر دیکھ لے اس ڈبونے والے کے پاس وہ انگلی کتنا پانی لاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ آیت پڑھی، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی عیش عشرت بہت معمولی سی ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جس نے اس آیت کے مطابق دنیا میں زندگی گزاری۔ دنیا ساری کی ساری اول سے لے کر آخر تک ایسے ہے جیسے کوئی شخص سو گیا اور اپنی نیند میں وہ دیکھا جو اسے پسند تھا، پھر آنکھ کھل گئی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔